السلام علیکم پیارے ویورز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کی کرم سے 10 محرم کی عبادتوں میں مصروف ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادتوں کو قبول اور منظور کرے اور اچھی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ پیارے ویورز، 10 عاشورے کا موقع ہے۔ اس میں پیارے شہزادوں نے اپنی گردنیں کٹوائیں اور آج ہم آرام سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے نماز قائم کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، نفلی عبادت بھی ہو رہی ہے اور فرض عبادت بھی ہو رہی ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں۔ یہ سارے احسانات ہم پہ میرے نبی علیہ السلام کے اور میرے نبی علیہ السلام کی آل کے ہیں، اس لیے ہم پہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان ہستیوں پہ درود اور سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کثرت سے اگر ہم درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے تو اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور کر لے گا۔ امام حسین اور امام حسن فاطمۃ الزہرا کے دونوں بیٹے میرے نبی علیہ السلام کے دل کے ٹکڑے، ان کا نام عرشوں پہ اللہ نے رکھا تھا، اور پھر جب ان کی پیدائش ہوئی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو پیغام بھیجا ان کے نام بدل دے۔ پہلے نام شبر شبیر تھا، پھر حسن حسین رکھا گیا۔ نبی علیہ السلام اپنے نواسوں سے بہت زیادہ پیار فرمایا کرتے۔ ایک دفعہ میرے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہوئے تھے کہ سنا کہ دونوں شہزادے رو رہے ہیں۔ اٹھے، اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا کے گھر کی طرف چلے گئے اور گھر کے دروازے پہ فرمایا، فاطمہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ فاطمۃ الزہرا نے عرض کی، بابا جانی یہ دونوں بچے پیاسے ہیں، پانی کے لیے رو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام واپس آئے اپنے ساتھیوں سے، صحابہ کرام سے، فرمایا ہے کسی کے پاس پانی تو مجھے دے دے۔ کسی کے پاس سے پانی نہیں نکلا، بچے روئے جا رہے ہیں، ان دنوں میں پانی کی قلت تھی، روئے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام پھر اٹھ کے فاطمۃ الزہرا کے گھر کی طرف چل پڑے اور فرمایا، بیٹی ایک بچہ مجھے دے دے۔ فاطمۃ الزہرا نے چادر کی آڑ میں ایک بچے کو پکڑایا، میرے نبی علیہ السلام نے گود میں اٹھایا اور لے آئے جہاں پہ تشریف فرما تھے، وہ اسی جگہ پہ بیٹھ گئے اور بچے کی منہ میں اپنی زبان دے دی۔ بچہ تھوڑی دیر زبان چوستا رہا یہاں تک کہ خاموش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی زبان سے ان شہزادوں کو کیا پلایا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بچہ سکون میں ہوا اور خاموش ہو گیا۔ پھر نبی علیہ السلام اٹھے، اس بچے کو فاطمۃ الزہرا کو پکڑایا، دوسرے بچے کو لے آئے، وہ بھی ابھی تک رو رہے تھے، ان کو بھی گود میں بٹھایا، ان کے منہ میں بھی اپنی زبان مبارک رکھی، وہ بھی زبان چوسنے لگا، چوستے بچہ خاموش ہو گیا اور نبی علیہ السلام نے جا کے فاطمۃ الزہرا کو پکڑا دیا۔ اتنی اللہ نے شان عطا فرمائی کہ میرے نبی علیہ السلام کے انگلیوں سے چشمے پھوٹتے تھے، زبان سے کیا نکلا ہوگا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمیں اس بارے میں کوئی خبر نہیں، یہ میرا رب جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہزادوں کو نبی علیہ السلام کی زبان سے کیا کھلایا کیا پلایا کہ بچوں کی پیاس بھی ختم ہو گئی اور بھوک بھی ختم ہو گئی۔ پیاری فاطمۃ الزہرا
اپنے گھر کے کام کاج خود کرتی تھی، کام کا چکی پیستی، پانی بھر کے لاتی، گھر کا سارا کام خود فرماتی، جھاڑو لگاتی، برتن دھوتی، کپڑے دھوتی، ہانڈی جو بھی تھا سارے گھر کا نظام خود چلاتی، تھک جاتی تھی، بچوں کو بھی سنبھالتی۔ ایک دفعہ مال غنیمت میں بہت ساری عورتیں آئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بانٹ دیا۔ فاطمۃ الزہرا آئی، آ کے بیٹھ گئی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ مصروف تھے پھر واپس چلی گئی۔ اگلی دفعہ جب آئی تو حضرت علی ساتھ آئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بیٹی کل آئی تھی اور کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا کہ اب کیوں آئی تھی، کس مقصد کے لیے آئی تھی۔ خاموش ہو گئی فاطمۃ الزہرا۔ حضرت علی نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس مال غنیمت میں عورتیں آئی تھیں اور فاطمۃ الزہرا سے میں نے کہا تھا کہ جا کے اپنے بابا جانی سے ایک خادمہ مانگ لو کہ پانی لاتے لاتے بازو تھک جاتے ہیں، چکی پیستے پیستے کندھے تھک جاتے ہیں، مشکیزہ بھر کے لاتے لاتے سینہ تھک جاتا ہے، کام کاج کرتے کرتے تھک جاتی ہو تو جاؤ بابا جانی سے خادمہ مانگ کے لے آؤ تاکہ وہ آپ کے ساتھ مدد کرے گھر کے کام کاج میں۔ لیکن یہ آئی ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں کہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فاطمہ اللہ سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو، اور میں آپ کو ایک تسبیح بتا دوں کہ جب آپ رات کو سونے کے لیے لیٹو تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ 100 خادموں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ایک وظیفہ تھا جس کی تعداد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمائی اور فاطمۃ الزہرا کو یہ وظیفہ دیا، اور یہی وظیفہ تھا جو فاطمۃ الزہرا فرماتی ہے کرتی، اور ان کو کوئی تھکاوٹ نہ ہوتی۔ اس کے بڑے فائدے ہیں، تعداد بھی وہاں سے آئی، اور یہ اللہ کی تعریف بھی، اللہ کی بڑائی کبریائی بھی وہاں سے آئی، اور یہاں تک ہے کہ حکایتوں میں ہے کہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں، ضعیف ہو جائیں، ان کی نیندیں بہت کم رہ جاتی ہیں، تو اگر 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے ان کے اوپر پھونکا جائے تو وہ پرسکون نیند سو جاتے ہیں۔ اس طرح کسی کو بھی نیند نہ آتی ہو یا کوئی کام کاج کر کے تھکاوٹ محسوس کرتا ہو تو وہ یہی تسبیح فاطمہ پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو جسمانی طاقت، روحانی طاقت عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ 9-10 محرم کے دن بڑے مقدس دن ہے، یہ ان ہستیوں کی قربانی کی یاد ہمیں دلاتے ہیں یہ دن، اور ہمیں وہ طریقے یاد کرائے جاتے ہیں کہ اگر ان طریقوں پہ چلو گے تو اللہ کو پاؤ گے۔ میرے سامنے ایک بیگ پڑا ہوا ہے، جب بھی ہم جاتے ہیں کہیں باہر یا کسی کام سے جاتے ہیں تو ہم اپنی ضرورت کی چیزیں اس میں رکھ دیتے ہیں کہ ہم باہر جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، تو اس میں ہماری ضرورت کی چیزیں ہونی چاہیے تاکہ وہ وقتی ضرورت ہمیں کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، کسی سے کوئی چیز مانگنی نہ پڑے۔ اسی طرح ہم نے بھی ایک بہت لمبے سفر پہ جانا ہے، نہ جانے ہم نے کب جانا ہے، وہ خبر تو میرا مالک رکھتا ہے کہ وہ سفر کب شروع ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہمارا وہ سفر شروع ہو جائے ہم نے اپنے لیے اس سفر کے لیے سامان جمع کر کے لے کے جانا ہے کہ بوقت ضرورت ہمیں تکلیف نہ ہو، ہمیں پریشانی نہ ہو۔
اپنی ضرورت کی چیزیں جو ہمیں اس سفر میں چاہیے ہوتی ہیں ابھی سے تیار کر کے رکھ لو۔ اور یہ سارے طریقے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے اور اہل بیت کے طریقوں سے مل جاتے ہیں۔ سارے طریقے وہاں سے ہی تو ہمیں ملتے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل ساری اہل بیت ہے۔ اہل بیت، بیت گھر کو کہتے ہیں، اہل گھر والوں کو۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں بھی اہل بیت ہیں، ان کے نواسے نواسیاں بھی اہل بیت ہیں، ان کے داماد بھی اہل بیت ہیں۔ ان ہستیوں کو اگر ہم تحفے پیش کریں گے، ہدیہ پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا انشاءاللہ، اور ہمیں وہ عطا کرے گا جو ہمارے گمان میں بھی نہیں ہے۔ وہ دعائیں جو ہم نے کئی عرصے سے کر کے چھوڑ دی ہیں، یہ قبول نہیں ہو رہی، وہ بھی ہمیں عطا کر دے گا اور ہمارے حال پہ رحم فرمائے گا اور ہمیں ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ جب وہ ہدایت عطا کرتا ہے تو انسان کو اپنی گزشتہ زندگی اس طرح لگتا ہے جیسے ہم نے ضائع کر دی ہو، اور وہ اپنی نئی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اور پھر ہر چیز میں اس کو اللہ کی شان نظر آتی ہے، ہر چیز پہ غور و فکر کرتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو ایسا دماغ دیا، ایسا اس کو ہنر دیا کہ اس نے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ وہ کاریگر پہ نہیں، وہ جو سب سے بڑا کاریگر ہے اس کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے اور اللہ کی شان کو ڈھونڈتا ہے، ہر چیز میں اس کو اللہ کی شان نظر آتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کے اللہ کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو ڈھونڈتا ہے، سنتوں کو ڈھونڈتا ہے، اور جب سنتوں کو اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک سنت کو اپنا لو 300 گناہ ثواب ملتا ہے، 300 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس فتنے کے دور میں اگر ہم ایک سنت کو بھی زندہ کر لیں۔ یہ میرے سامنے یہ ایک گلاس ہے، اسی گلاس کی شکل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو مد کہتے تھے، پانی پیا کرتے تھے۔ اسی طرح مٹیریل سے بنے ہوئے سے گلاس میں پانی پیا کرتے تھے۔ ہماری جسم کو آئرن کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ہمیں مٹی کے برتن، لوہے کے برتن استعمال کرنے چاہیے۔ پیتل کے برتن ہم نے چھوڑ دیے ہیں، تانبے کے برتن ہم نے چھوڑ دیے ہوئے ہیں۔ جب تک یہ استعمال ہوتے تھے ہمارے بدن میں کوئی خطرناک بیماری نہیں تھی۔ اب مٹی کے برتن میں ہانڈی پکتی ہے تو اس کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے، اور یہی چیزیں اگر پریشر میں پکائی جائیں، پریشر کوکر میں پکائی جائے، اس کا ذائقہ کچھ اور ہے۔ اس پریشر کوکر میں تو اس کو گلایا جاتا ہے، اور ہانڈی میں اس کو پکایا جاتا ہے۔ گلانے میں اور پکانے میں بہت فرق ہے، گلانے میں پکانے میں بہت ہی فرق ہے۔ تو ایک مٹی کی ہانڈی لے لیں، اسی میں ہانڈی بنایا کریں تو سنت پوری ہوتی ہے، اوپر سے اس میں صحت بھی ہوتی ہے۔ اس طرح گلاس رکھو، کانچ کے گلاس میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور بیٹھ کے پیو۔ پانی کو دائیں ہاتھ میں لے کے بیٹھ کے اس کو دیکھ کے 3 سانسوں میں پیتے ہیں، گھونٹ نہیں، سانسوں میں۔ پہلا گھونٹ بھرا، پیتے جاؤ جب تک سانس نہ ٹوٹے، پھر دوسرا گھونٹ بھرو جب تک سانس نہ ٹوٹے، پھر آخر میں جو پانی بچ گیا پی لو، سنت ہے۔ پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ کھانے کے لیے بیٹھو تو ہاتھ دھو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، چاہے پانی پیو تو چاہے کھانا کھاؤ تو چاہے آپ کوئی بھی کام کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تو کام شروع کرو۔ شیطان کا حصہ اس میں سے ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ سب کو ان باتوں کا پتہ ہے، لیکن بار بار
ان تعلیمات کی دہرائی ہوتی ہے تاکہ کبھی تو کسی پہ ان باتوں کا اثر ہوگا اور وہ ان باتوں کو اپنا لے گا۔ تعلیمات قرآن ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، سال میں کتنی دفعہ قرآن ختم کرتے ہیں، کئی کام ہم کتنی دفعہ کرتے ہیں۔ ہر جگہ پہ قرآن کا علم سکھایا جاتا ہے، ہر کوئی سکھاتا ہے اور ہر کوئی اس کو پانا چاہتا ہے۔ اور ایک خاص لمحہ ایسا آتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو کہے بھائی یہ پانی بسم اللہ پڑھ کے دیکھ کے بیٹھ کے 3 سانسوں میں پی لو اور الحمدللہ پڑھو تو آپ کو کبھی گردوں کی بیماری نہیں ہوگی۔ اس نے اگر ایسا کیا تو اس کو کبھی گردوں کی بیماری نہ ہوگی۔ کسی نے پڑھ کے سن کے عمل نہ کیا، اس کی اپنی مرضی، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، اب آہستہ آہستہ لمبی ہوتی جائے گی۔ آپ سب دیکھتے رہیں گے اور مجھے سبسکرائب کریں گے۔ جو نئے ہیں میرے چینل پہ وہ سبسکرائب کریں اور پرانے تو شیئر کریں، لائک کریں، اس کو واچ کریں۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ جو اللہ کا حکم ہوگا وہی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا۔ ابھی چونکہ یہ نیا چینل ہے، آپ شوق سے دیکھو گے، زیادہ ویوز آئیں گی، سبسکرائبر آئیں گی، انشاءاللہ اس کو اور آگے بڑھاتے جائیں گے۔ پھر اللہ کی قدرت کے نظارے بھی اس میں دکھائے جائیں گے اور جو رب چاہے گا وہ آپ کو دکھایا جائے گا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب مجھ سے تعاون کریں گی اور ان باتوں کو پسند کریں گی، اس پہ عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ اور آج کی رات میں آپ سب کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے رکے ہوئے کام بگڑی ہوئی صحتیں بنا دیں، اور جو مشکلات ہے گھر میں، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہے، چاہے وہ مالی مشکلات ہے، چاہے اولاد کی طرف سے ہے، چاہے شوہر کی طرف سے ہے، چاہے بہن بھائیوں کی طرف سے ہے یا اپنے تن وجود سے ہے، اللہ ساری مشکلوں کو آسان کر دے۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔